أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑے حلم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 101 پارہ ہے 7، اور ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز اسی آیت سے کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی جانب موڑ دینے کے بعد دوبارہ غفلت میں مت ڈالنا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین وأصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے تو بعض لوگ آپ سے بہت عجیب عجیب سوالات پوچھا کرتے تھے، جن میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام بعض اوقات ان سوالات سے کبیدہ خاطر بھی ہو جاتے۔ ایک روز آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے تو ارشاد فرمایا، آج تم جس چیز کے متعلق مجھ سے دریافت کرو گے وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ سب صحابہ کرام کے سر جھکے ہوئے تھے، وہ زار و قطار رو رہے تھے اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی بات کر سکے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ، جن کے نسب کے متعلق لوگ چہم گوئیاں کیا کرتے تھے، اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا پتا، مجھ سے کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھ لو یا دین کے بارے میں کچھ دریافت کر لو، بلکہ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ ان کی والدہ اپنے لڑکے کے اس سوال پر کانپ اٹھی اور کہنے لگی، اے عبداللہ، تجھ سے زیادہ نافرمان بھی کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے برسر مجلس رسوا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ کو اپنے محبوب علیہ السلام پر اتنا اعتماد تھا کہ فرمایا، اگر آقا علیہ السلام مجھے کسی حبشی کا بیٹا کہہ دیتے تو مجھے انکار نہ ہوتا۔ اس طرح بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ بال کی کھال نکالنے کے عادی ہوتے ہیں، تو ایسے غیر متعلقہ سوال اور زیادہ سوال کرنے سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، اور وہ سوال جس کو جاننے کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہمارے اس سوال کے بارے میں جان کر ہماری معلومات میں اور علم میں کچھ اضافہ نہیں ہونا، صرف وقت کا ضیاع۔ تو ایسے سوالوں سے منع کیا گیا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام سے جب لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے تھے جس زمانے میں، تو تب یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں یہ بات واضح کر دی۔ اسی طرح حج کی فرضیت کا جب حکم نازل ہوا تو ایک شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، کیونکہ اس قسم کے سوالات مفید ہونے کی بجائے تکلیف اور مشقت کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے ان سے منع فرمایا گیا۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرض مقرر کیے ہیں، ان کو ضائع مت کرو، بعض چیزوں کو حرام کر دیا، ان کی پردہ داری
نہ کرو، اور بعض حدیں مقرر کر دی ہیں، ان کو مت توڑو، اور بعض چیزوں کے متعلق دانستہ سکوت فرمایا ہے، ان کے متعلق بحث مت کرو۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ بہت خوبصورت گر ہیں، بڑی خوبصورت ہدایات ہیں جو مومنوں کو دی گئیں، اور یہ وہ آیت ہے جو ہمیں اپنے زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنی ہے۔ ہمارے ہاں بھی بڑا رواج ہے نا کہ جہاں کوئی ہمیں اللہ والا نظر آئے گا ہم جھٹ سے پہنچ جائیں گے اس سے سوال کرنے، اور بالکل لا یعنی سوال، سوچے سمجھے بغیر، ان سوالوں کا ہماری اپنی ذات سے کوئی تعلق ہوگا ہی نہیں، دنیا کی سیاست سے تعلق ہوگا، بڑے بڑے سوال ہوں گے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی کہان ہے کہ جو ہمارے پاس ہمارے قابو میں آ گیا، اب آج ہم اس سے پوری دنیا کی ہسٹری جو ہے نا اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور فیوچر کے بارے میں بھی ہم اس سے جان کر ہی اس کی جان چھوڑیں گے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی پردہ داری ہی اچھی ہوتی ہے، جن کا پردہ اگر چاک ہو جائے تو انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ جو تم نے کیے ان کو اللہ نے معاف فرما دیا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور حلم والا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے وہ اتنے محتاط ہو گئے کہ وہ سوال ہی نہیں کرتے تھے، اور اکثر باہر سے کوئی عرابی آتا تھا، کوئی بدو آتا تھا اور کسی بارے میں وہ سوال کیا کرتا تھا، کہ اتنے زیادہ صحابہ جو ہیں وہ اس آیت کے بعد محتاط ہو گئے تھے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا، اور نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ یہ بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ یہ کون تھی؟ یہ اونٹنیوں کے نام تھے جن کو کافروں نے خود ہی اپنی خود ساختہ بہت ساری وجوہات تھی جن کی بنا پر ان حلال کو انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا۔ کسی بھی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یا اس کے اذن سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتا ہے، یعنی کہ وہ قانون سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، تو وہ مجرم ہے۔ اس آیت میں کفار کی ایسی مداخلت کا ذکر کیا جا رہا ہے جن جانوروں کا گوشت اور دودھ اللہ نے حلال کیا ان سے خود خدمت لینے، ان پر سواری کرنے، بوجھ لادنے کی اجازت بخشی۔ یہ کافر اپنی من گھڑت تجویزوں سے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ اور یہ وہ قسمیں تھی، بحیرہ جو ہے اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو 5 بچے جنتی تھی، اور آخری بچہ نر ہوتا تو اس کا کان چیر کر اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اب اس پر سواری کرنا اور اس کا گوشت کھانا وہ اپنے اوپر حرام تصور کرتے تھے۔ صاحبہ، اگر کوئی آدمی سفر پر جاتا اور بیمار ہو جاتا تو وہ نظر مانتا کہ اگر میں خیریت سے پہنچ گیا یا اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو میری یہ اونٹنی صاحبہ ہوگی، یعنی اس کا دودھ، گوشت اور اس پر سواری سب حرام تصور کیے جاتے۔ وسیلہ، یہ بکری، ایسی بکری جو اگر بچی جنتی تو اسے اپنے پاس رکھ لیتے، اگر یعنی وہ نر پیدا کرتی تو اس کو بتوں کے حوالے کر دیا جاتا، اور اگر ایک شکم سے نر اور مادہ دونوں پیدا ہوتے پھر بھی مادہ کو نر کے ساتھ ملا کر بتوں کی نظر کر دیتے تھے۔ یہ مادہ جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بتوں کی نظر ہوتی، اس کو وسیلہ کہتے تھے۔ ہام اس اونٹ کو کہتے جو 10 بچے جنتا، یعنی اس سے 10 بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے تو اس کی سواری وغیرہ بھی اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے، اور اسے حام کہا جاتا۔ یہ سارے جانور وہ اپنے بتوں کے لیے نظر کرتے تھے، اور ان سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ یہ غلط رسومات تھی، من گھڑت تھی، جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔
اور اللہ نے ان سب خود ساختہ رسومات کا خاتمے کا اعلان کیا، اور ان سب کو ان کا گوشت اور دودھ وغیرہ جو ہے اس سب کو حلال قرار دیا۔ اور پھر آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، جو یہ سب حرکتیں کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت رکھتے تھے۔ اور یہ رواج جو ہے نا، یہ رواج پرانے وقتوں میں بھی تھا اور یہ رواج ہمیں آج بھی نظر آتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا پیغام پہنچ جائے، واضح حکم آ جائے، تو پھر کیا ہے، ہر حال میں ہمیں اسی حکم کو فالو کرنا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا واضح حکم آ گیا ان جانوروں کے بارے میں جن کو انہوں نے خود ساختہ قوانین کے تحت حلال اور حرام قرار دیا ہوا تھا، واضح حکم آ گیا اور ان کو کہا گیا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم حرام نہیں کر سکتے، تو اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا پایا ہے، اس لیے ہم ایسا ہی کریں گے۔ اچھا، اب بعض اوقات جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو آیات ہیں ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض مکتبہ فکر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آج نیا دین ہے وہی قابل تقلید ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے یہ جو نئی نئی باتیں تم لوگ کر رہے ہو دین کے بارے میں، نئی نئی باتیں جو تم لوگ شامل کر رہے ہو، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے نہیں پایا، ہم نے تو اپنے پرانے بزرگوں کو اس طرح کی دین میں تبدیلیاں کرتے نہیں پایا، تو آگے سے وہ یہ والی آیات جو ہے نا یہ پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں۔ ان آیات کو ان حالات میں فٹ کرنا قطعاً بھی جو ہے نا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ دین وہی ہے، جتنا زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے قریب لوگ تھے ان کا ایمان اتنا ہی اعلیٰ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور جوں جوں زمانہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، برکات نبوی جو ہے نا ان میں بھی کمی آتی جاتی ہے۔ جو ہمارے فور فادرز تھے، جتنا زبردست اور سٹرونگ ان کا ایمان تھا، بھلے ان کے پاس علم کم تھا لیکن ان کا ایمان بہت زبردست تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں علم کی بھرمار ہے لیکن ایمان جو ہے اس کا لیول بہت نیچے چلا گیا۔ جتنا زیادہ علم ہے لوگوں کا یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے، لوگوں کا اللہ پر بھروسہ اور توکل اتنی کم ہو گئی ہے، دین اور ایمان کے معاملے میں اکثر جو لوگ ہیں وہ وسوسے کا شکار ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ اپنے نیک اور اپنے ایمان والے باوجداد پر فٹ کرنی کسی صورت بھی جو ہے نا وہ عقل مندی نہیں ہے۔ جن کے باوجداد کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے وہ باوجداد کافر تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے، اور آج جو ہمارے باوجداد ہیں الحمدللہ وہ ایمان والے تھے، وہ عبادت گزار تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی شاعر سے محبت رکھنے والے تھے، تو ان کا ایمان جو ہے نا وہ آج اتنا ڈھیروں ڈھیر علم حاصل کرنے والوں کے ایمان سے بہت بلند تھا، کیونکہ ان کے پاس بھروسہ تھا، محبت تھی، یقین تھا، اور ایمان کی بنیاد یقین پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس ہے تم سب کو جانا، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔
صحابہ کرام کافروں کو دشمنی پر جب اتنا زیادہ جمع ہوا دیکھتے، اتنا ڈٹا ہوا دیکھتے، بغض ان کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اہل ایمان کے لیے، جب وہ سب اسلام دشمنی کے یہ رنگ دیکھا کرتے تھے تو صحابہ کرام رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنی اصلاح اور سلامتی کے ذمہ دار ہو، تم راہ راست پر ثابت قدم رہے تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، ہر شخص اپنے اعمال کی جزا اور سزا بھگتے گا، لیکن اس سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم خود نیکوکار اور صالح ہیں تو کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہم پر لازم نہیں، یہ خیال سراسر غلط ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اس غلط فہمی کا ازالہ فرمایا۔ آپ ایک روز خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ جس وقت برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو درست نہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ تو یہ آیت جو ہے ایک طرف تو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، یہ بتلا رہی ہے کہ کسی کی نافرمانی اور سرکشی کو دیکھ کر ہم نے رنجیدہ نہیں ہونا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کی حدیث کو ہم نے ابھی پڑھا، اس کی روشنی میں جب ہم اس آیت کو سمجھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ جو پیغام ہم تک پہنچا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس پیغام کو اپنی ذات پر لاگو کرنا ہے، اپنی ذات پر محنت کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، ریاضت کرنی ہے، اپنے اندر ایمان کا نور اور ایمان کی قوت پیدا کرنے پر ہمیں آج کے دور میں بڑی محنت درکار ہے، اور اس محنت کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے، ہم نے بڑی دانش مندی کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے، جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگی اور وصیت کرنے کا وقت ہو تو وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیانت دار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہو، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہوئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو کہ تم ان دونوں کو بعد نماز کے روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہیں کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس دور میں جو ایک مشہور واقعہ پیش آیا، پہلے ہم اس واقعے کو دیکھیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ بدیل نامی ایک مسلمان دو عیسائیوں تمیم داری اور عدی کے ہمراہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے۔ جب بدیل شام پہنچے تو اچانک بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی اور اپنے ساتھیوں کی اس کی اطلاع نہ دی۔ جب ان کی حالت نازک ہو گئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر وصیت کی کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا، چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تمیم اور عدی نے ان کا سامان سنبھالا، اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سنہری نقش و نگار تھے، وہ ان کو پسند آ گیا اور اسے نکال لیا۔ مدینہ شریف واپس پہنچ کر بدیل کا سامان ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ گھر والوں کو سامان کی وہ فہرست مل گئی، جب سامان کو اس فہرست کے مطابق چیک کیا گیا تو وہ پیالہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ان سے دریافت کیا، انہوں نے بے خبری کا اظہار کیا، چنانچہ بارگاہ رسالت میں معاملہ پہنچ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز کے بعد ان دونوں کو بلایا اور ان سے قسم لی، وہاں بھی انہوں نے قسم اٹھا لی۔ کچھ عرصہ بعد وہ پیالہ مکہ کے ایک سنار کے پاس پایا گیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے تو یہ پیالہ تمیم اور عدی سے 1000 درہم کے عوض خریدا ہے۔ چنانچہ پھر مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا۔ اس آیت کے مطابق اس دفعہ بدیل کے وارثوں سے قسم لی گئی کہ یہ پیالہ بدیل کا ہے، اس نے فروخت نہیں کیا بلکہ عدی اور تمیم نے خیانت کی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے خلاف فیصلہ صادر ہوا اور ان سے 1000 درہم لے کر بدیل کے وارثوں کو
دے دیے گئے۔ اب کیا ہے کہ یہ واقعہ وہاں مدینہ شریف میں پیش آتا ہے، اور اسی واقعے کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس آیت کی بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تمہارے پاس دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگی اور وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز کے روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع لینا نہیں چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ اس واقعے کو ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو پھر اس آیت کی ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قافلوں میں سفر ہوتا تھا، مہینوں کے مہینوں گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی ڈاک کا سسٹم اتنا زبردست نہیں تھا، تو پھر ایسے میں اگر کچھ معاملات ایسے آ جائیں تو ان حالات میں کیا کرنا ہے وہ مسلمانوں کو بتلا دیا گیا۔ ان عثر على انهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا وہ دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں، جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، اور ہم نے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ ابھی جو واقعہ ہم نے پڑھا اور پچھلی آیت کو پڑھا تو پھر یہ آیت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر دونوں فریقین نے سب کے سامنے قسم اٹھانی ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں دعوت کا پیغام لے کر آئے، انہوں نے دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور کچھ نے اس کی مخالفت کی، نہ صرف مخالفت کی بلکہ انبیاء کو تنگ بھی کیا، نقصان بھی پہنچایا، فساد بھی برپا کیا۔ تو یہاں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر سجے گا، تو اللہ تمام پیغمبروں کو جمع فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، ارشاد فرمایا جائے گا تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہم کو کچھ خبر نہیں۔ اللہ نبیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جب تم نے تبلیغ کا کام کیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے مروی کیا ہے کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور کامل کے سامنے اپنے علم کو ہیچ سمجھتے ہوئے ازراہ ادب و تعظیم اپنے علم کے سرے سے نہ ہونے کی نفی کر دی تھی، کہ انہوں نے جو کہا نا قالوا لا علم لنا، کہ ہم نہیں کچھ جانتے، یہ ازراہ تعظیم انہوں نے کیا تھا۔ اذ قال اللہ عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ
الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا تھا جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے، پھر جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں۔ پہلی آیت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے دریافت فرمائے گا ان کی امتوں نے انہیں کیا جواب دیا تھا۔ اب یہاں پر خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دن کے طلوع ہونے سے پہلے تم اپنی اصلاح کر لو اور اس گستاخی سے تائب ہو جاؤ جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے جو روح اور بیٹا مان کر ان کی تکذیب کرتے ہو، اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہو۔ یہاں ان کو خاص طور پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں یہاں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ پر جو احسانات ہیں یہاں اس آیت میں ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ خطاب ابن مریم کے لفظ سے کیا گیا تاکہ عیسائیوں کے اس عقیدہ کی جڑ کڑے جو آپ کو ابن اللہ کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے نا یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہاں ابن مریم کہہ کر خطاب کیا گیا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، ابن مریم کہہ کر ان کے اس عقیدے کی نفی کر دی گئی ہے۔ اور ان کی والدہ پر تو احسان یہ تھا کہ بچپن میں زکریا علیہ السلام کی نگرانی اور تربیت کی نعمت سے وہ سرفراز ہوئی تھی، عبادت کے لیے وقف ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ بے شمار عنایات سے حضرت مریم کو باقی عورتوں سے ممتاز کر دیا گیا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی تھی ان کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ کون کون سی نعمتیں تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کی گئی تھی، کہ ان کو روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی گئی، اور وہ گود میں تھے جب وہ لوگوں سے باتیں کر لیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے بار بار کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کر ڈالے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ آپ کے روشن معجزات کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لانے کی بجائے الٹا آپ کو جادوگر یا شعبدہ باز کہنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور انہی انعامات کا یہاں پر ذکر بھی کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ ماں کی گود میں تھے جب انہوں نے لوگوں سے کلام کیا، اور بڑی عمر میں بھی جب آپ کو کتاب اور حکمت کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھلا دی، توریت اور انجیل کی تعلیم آپ کو دے دی گئی، تو پھر جو آپ کو معجزات دیے گئے وہ بڑے زبردست تھے۔ آپ مٹی سے کوئی شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہو، اور پھر آپ اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے، اور آپ کیا کہتے تھے، قم بإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے وہ جو پرندہ تھا وہ اڑ جاتا زندہ، اس میں جان پڑ جاتی، اور پھر اسی طرح مادرزاد اندھے کو، کوڑی کو، اور ایون کے مردہ کو بھی آپ نکالتے، اور کیا کہتے تھے، اللہ کے حکم سے، قم بإذن اللہ۔ تو یہ سب جو معجزات ان کو عطا کیے گئے یہاں ان کا ذکر ہے، اور اتنے زیادہ معجزات ان کو دیے گئے تھے، اور جتنا ان پر اللہ کا کرم ہوتا چلا جا رہا تھا، بنی اسرائیل کی جو دشمنی تھی وہ اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اللہ کریم ان کی حفاظت فرما رہے تھے۔ اور پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ کچھ بھی نہ کر سکے تو ان معجزات کو انہوں نے جادو کا نام دے دیا، بجائے اس کے کہ وہ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لاتے، انہوں نے اس کو جادو اور شعبدہ بازی کا
نام دے دیا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی جانب، یعنی اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور آپ شاہد رہیے گا، آپ گواہ رہیے گا کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ مائدتن، دسترخوان، اور یہی وہ لفظ ہے جس لفظ پر اس صورت کا نام ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ وہ وقت یاد کیجئے جب حواریوں نے عرض کی اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا نرید ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما دیجئے، وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں سے جو اول ہے اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے انی منزلها علیکم، بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اس کو تم پر، فمن یکفر، پس جو کوئی کفر کرے گا، بعد منکم، اس کے آ جانے کے بعد تم میں سے، فانی اعذبہ، تو بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین۔ پھر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے آ جانے کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بھی بنی اسرائیل میں آئے تھے، اور بنی اسرائیل کی قوم کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ پیغمبروں سے بہت سوال کیا کرتے تھے، بڑی فرمائشیں کیا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑی لاڈلی قوم سمجھتے تھے اور یہ ان کی عادت تھی سوالات کرنا، فرمائشیں کرنا، اور ایسی ہی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی، جو ان آیات میں ابھی ہم نے پڑھا۔ آیت نمبر 112 سے 115 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے بین ہونے والی گفتگو کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ہمارے لیے آسمانوں سے دسترخوان اتارا جائے اور ہم بڑے خوش ہوں اور ہمارا ایمان بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے پر یہ دعا کی تو میرے رب نے آگے سے کیا جواب دیا؟ جواب بڑا سخت تھا۔ اللہ نے کہا کہ جب میں یہ نازل کر دوں گا تو اس کے بعد اگر کسی نے پھر کفر کیا، کسی نے پھر کوئی سرکشی کا رستہ اپنایا تو اس کی سزا بڑی سخت ہوگی۔ اور اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے، دو رائے ہیں، اختلاف رائے میں ایک مکتبہ فکر اس بات پر قائل ہے کہ پھر انہوں نے جب یہ سخت حکم سنا
تو وہ لرز گئے، وہ ڈر گئے اور انہوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ جبکہ دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل کیا تھا۔ تو یہ حقیقت حال کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیلی بیان نہیں ملتا، لیکن جو مفسرین کرام نے دو رائے دی ہیں وہ دونوں کی دونوں رائے میں نے یہاں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ مجاہد اور حسن کی رائے کے مطابق سخت عذاب کی دھمکی سن کر انہوں نے مطالبہ واپس لے لیا تھا، لیکن جمہور علماء کا قول ہے کہ کھانوں کا یہ جو دسترخوان ہے وہ ان کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوب۔ اور جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے کہ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود قرار دے دو اللہ کے سوا، وہ عرض کریں گے پاک ہے تو ہر شرک سے، کیا مجال تھی میری کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، ان اقول ما لیس بحق، ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، ان کنت، اگر میں نے کہی ہوتی کوئی ایسی بات تو ضرور جانتا تو اس کو جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام غیب کے علوم کو جاننے والا ہے۔ روز قیامت کا یہاں ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا خدا بنا لینا؟ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے کہ میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، کہ گویا عیسیٰ علیہ السلام ان تمام باطل عقائد سے، اس شرک سے اپنے آپ کو پاک قرار دیں گے اور مبرہ ہو جائیں گے یہ کہہ کر کہ مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو بے شک تو جان لیتا، فقد علمتہ، تو تجھے اس بات کا ضرور علم ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو وہ بھی جانتا ہے جو کہ ہمارے نفسوں میں پوشیدہ ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا ما فی نفسی، جو کہ تیرے نفس میں ہے، یعنی اپنی لا علمی اور رب کے علم کا یہاں پر اقرار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد کیا ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تمام پوشیدہ چیزوں کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، میں نے تو ان سے اور کچھ بھی نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر خبردار ہے اور تو ہر چیز کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب تک میں اس قوم میں رہا میں نے ان کو اس طرح کی باتوں سے منع رکھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد جو ہے جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بارے میں میرا رب ہی جانتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو سزا دی تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔
قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دین ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش، اور یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ روز محشر کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ روز محشر کا دن وہ دن ہوگا جس دن جو سچ بولنے والے ہیں ان کو ان کا سچ فائدہ دے جائے گا۔ اور آگے جنت کے نقشے کو بیان کیا گیا ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ ان میں ہے۔ ہر جگہ ہر مقام پر بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہو اور وہی ہے جو علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ آج کے درس قرآن میں پڑھے جانے والی آیات کا با محاورہ ترجمہ ایک مرتبہ ہم دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 101 سے آغاز کیا تھا، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑے حلم والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ ہی حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت رکھتے تھے۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی ہے کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی بھی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہیں کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا وہ دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں، جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں اور کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کر دیں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے ہم کو کچھ خبر نہیں، تو بے شک پوشیدہ باتوں کو تو ہی پورا جاننے والا ہے۔
جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم میرے انعام کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا تھا جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی تھی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کھڑا کر دیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں، اور جب کہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور آپ شاہد رہیے، آپ گواہ رہیے، ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کی اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار ہم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرما دیجئے، وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں میں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی اور کو نہ دوں گا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی میرے علاوہ اللہ کا معبود قرار دے دو؟ عیسیٰ عرض کریں گے میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح یہ زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے، میں نے تو ان سے اور کچھ بھی نہیں کہا، صرف وہی جو تو نے مجھے کہنے کو فرمایا تھا۔ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، میں ان پر گواہ رہا اور جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا ہے اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے، ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغات ملیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ الحمدللہ ہماری سورہ مائدہ بھی مکمل ہو گئی اور ہمارا آج کے درس قرآن کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی نشست برخاست کریں گے کہ اللہ کریم قرآن کریم کو پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، بیان کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کہیں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی لغزش ہو گئی، میرا مالک تو اپنی رحمتوں سے معاف فرما دینا، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔